بنارس سے چل کر آپ کی دیار میں آیا، کچھ باتیں آپ کی سماعت تک پہنچانے سے پہلے، چونکہ آپ اس شامیانے کے نیچے کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے پہلے چند اشعار پیش کر میں آپ کی سماعت کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ گلی کوچے وہاں کے سب در و دیوار اچھے ہیں، گلی کوچے وہاں کے سب در و دیوار اچھے ہیں، نبی کے شہر کے سب گنبد و مینار اچھے ہیں۔ صحابہ سب کے سب اچھے ہیں، لیکن خاص کر ان میں صحابہ سب کے سب اچھے ہیں، لیکن خاص کر ان میں ابو بکر و عمر عثمان علی یہ چار اچھے ہیں۔ ابو بکر و عمر عثمان علی یہ چار اچھے ہیں، اور تمامی انبیاء اللہ کے محبوب بندے ہیں، تمامی انبیاء اللہ کے محبوب بندے ہیں، مگر سب انبیاء میں سید ابرار اچھے ہیں، مگر سب انبیاء میں سید ابرار اچھے ہیں۔ اور جب اچھوں کی بات آتی ہے تو امام عشق و محبت کا قلم لے کر، عشق و محبت میں جھوم کر، عشق و محبت کے انداز میں یوں رقم تراز کرتے ہیں کہ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ میں نے قرآن عظیم، فرقان حمید، کتاب مبین، برہان رشید، کتاب شفا، کتاب ہدا، جس کے ایک حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملا کرتی ہیں، وہ قرآن، وہ کتاب جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کا چھونا بھی عبادت ہے، جس کا چومنا بھی عبادت ہے، جس کو سینے سے لگانا بھی عبادت ہے، اور جس کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے۔ اس مقدس کتاب سے، اس مقدس کلام سے میں نے ایک آیت پاک کی تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے، یعنی کہ پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اسلام کے کچھ دستور ہیں، اسلام کے کچھ قوانین ہیں، اسلام کے کچھ اصول ہیں۔ اگر بچوں کے حقوق ہیں تو بڑوں کے بھی ہیں، بوڑھوں کے بھی ہیں۔ بچوں کے حقوق اور اس کے قوانین میں سے یہ آتا ہے، جیسا کہ ابھی مجھ سے بیشتر مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ جب گھر میں بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے کانوں میں اذان دے دی جائے، کیونکہ وہ جس دنیا میں رہتا ہے وہاں اللہ کی بھی باتیں سنتا ہے اور اللہ کے رسول کی بھی باتیں سنتا ہے، اور اس دنیا میں جب آتا ہے اور اس کے کانوں میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی آوازیں جاتی ہے تو اس کے روح کو سکون مل جاتی ہے، اس کے روح کو اطمینان مل جاتا ہے۔ پھر اس کا اچھا سا نام رکھنا چاہیے، ہو سکے تو 7ویں دن عقیقہ کرنا چاہیے اور ختنہ بھی اس وقت کر دینا چاہیے۔ اب لوگ اپنے انتظامات کے حساب سے، اپنے سوچ و فکر کے حساب سے ختنے کی محفلیں رکھا کرتے ہیں، جس محفل میں آج ہم اور آپ شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اسلام میں بہت ساری چیزیں سنت ہیں، ان سنتوں میں سے ایک سنت بچوں کا ختنہ کرا دینا بھی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس سے انسان بہت ساری اندرونی اور باہری بیماریوں سے، مریضوں سے، مرض سے، پریشانیوں اور تکلیفوں سے محفوظ ہوا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، نبی اقدس سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی جو کہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اس لیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اقوال، نبی کے افعال، نبی کے کردار جو ہے اس کو ایکسپٹ کرنے کی، اس پہ زندگی گزارنے کی ہم مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن
قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں رسول کائنات کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اے مسلمانوں رسول کائنات کی زندگی تمہارے لیے بہترین حیات ہے۔ اے مسلمانوں رسول کائنات کی زندگی تمہارے لیے ایک عظیم مثال ہے، اس لیے تم رسول کائنات کی زندگی کو اپناؤ، رسول کائنات کی جیون شیلی کو اپناؤ، رسول کائنات کی لائف اسٹائل کو اپناؤ۔ اور جس نے بھی دنیا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جیون شیلی کو اپنایا وہ دنیاوی سطح پر، قومی سطح پر، ملی سطح پر کامیاب و کامران نظر آتا ہے، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی زندگی میں دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں چھپی ہوئی ہے، نبی کی زندگی میں دنیا و آخرت کی ساری اچھائیاں اور ساری خوبیاں چھپی ہوئی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا بلکہ نبی علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی کو جن کافروں نے دیکھا، مکے کے جن ظالموں نے دیکھا، ان لوگوں نے بھی کہا تھا کہ سب سے اچھی زندگی محمد عربی کی زندگی ہے، سب سے اچھی زندگی محمد عربی کی زندگی، سب سے اچھا اخلاق محمد عربی کا اخلاق، سب سے اچھا کردار محمد عربی کا کردار، سب سے اچھی جیون شیلی محمد عربی کی جیون شیلی۔ وہ کہتے ہیں کہ صداقت کی مثال چاہیے محمد عربی کو دیکھو، عدالت کی مثال چاہیے محمد عربی کو دیکھو، سخاوت و شجاعت کی مثال چاہیے محمد عربی کو دیکھو، اعلیٰ کردار اور پاکیزہ اخلاق کی مثال چاہیے محمد عربی کو دیکھو، ہمت و جوانمردی کی مثال چاہیے، طہارت و نفاست کی مثال چاہیے محمد عربی کو دیکھو۔ الغرض محمد عربی کو جس نقطۂ نظر سے دیکھو گے بے مثال نظر آئیں گے، محمد عربی کو جس ضابطے سے دیکھو گے بے مثال نظر آئیں گے، محمد عربی کی زندگی کو جس اینگل سے دیکھو گے بے مثال نظر آئیں گے۔ جب محمد عربی کی زندگی کا یہ عالم ہے تو امام اس کو محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا اے مکے کے ظالموں جب تم یہ کہتے ہو کہ محمد عربی کی زندگی سب سے اچھی زندگی تو پھر ایسا کیوں نہیں کہتے جیسا کہ میں کہتا ہوں سرسابہ قدم ہے تلے سلطان زمن پھول عزیزان گرامی وقار، اور ایسا کیوں نہیں کہتے جیسا کہ میں کہتا ہوں لمیات نظیر و کبھی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو سہے تو سرا جانا۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے پیارے کہ محمد عربی کی زندگی میں ساری اچھائیاں چھپی ہوئی ہیں، جن لوگوں نے مصطفیٰ کی زندگی کو اپنایا وہ کامیاب نظر آتے ہیں، وہ کامران نظر آتے ہیں۔ یہ طہارت کا درس کس نے دیا؟ محمد عربی نے دیا ہے۔ علم سیکھنے کا درس کس نے دیا ہے؟ محمد عربی نے دیا ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ محمد عربی نے دیا ہے۔ ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کا حکم کس نے دیا ہے؟ محمد عربی نے دیا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ یہ محمد عربی نے کہا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے؟ محمد عربی نے کہا ہے۔ محمد عربی نے یہی فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو 3 چیز کی تعلیم دیا کرو۔ اور آج کی اس تقریر کی میرے سب سے اچھی حقیقت یہی ہے کہ میرے مصطفیٰ کا فرمان عالی شان ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم حب نبیکم وحب آل نبیکم وحب تلاوت القرآن۔ مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے بچوں کو تم 3 چیز کی ضرور تعلیم دو، یعنی 3 چیز انہیں ضرور سکھاؤ۔ ہم نے انہیں ڈرائیونگ سکھا دیا، ہم نے انہیں کھیتی باڑی سکھا دیا، ہم نے انہیں کپڑا سلنا سکھا دیا، ہم نے انہیں جسم سنوارنا سکھا دیا، ہم نے گلی کوچے انہیں بنانا سکھا دیا، ہم نے ظاہری تعلیم و تربیت انہیں دے دی۔ لیکن مصطفیٰ کہتے ہیں کہ محمد عربی کہتے ہیں اپنے بچوں کو 3 چیز کی ضرور تعلیم دو۔ یہ 3 چیز جس بچے کے اندر سما جائے گی اس کی دنیا بھی کامیاب رہے گی
بھی اور آخرت بھی کامیاب رہے گی۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ مصطفیٰ کہتے ہیں ادبوا اولادکم، اپنے نبی کو، اپنے نبی کی محبت اپنی اولاد کو ضرور سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت اپنے اولاد کو ضرور سکھاؤ، کیونکہ نبی کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم کلمہ ہی یہی پڑھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ عزیزان جنابی وقار، تو پھر آقا علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں حب نبیکم وحب آل نبیکم، اور اپنے بچوں کو نبی کے آل کی بھی ادب کی تعلیم دو، یعنی نبی کے جتنی اولادیں ہیں ان سے محبت کرنے کا طریقہ بتاؤ، ان سے محبت کرنے کا سلیقہ بتاؤ، اور انہیں بتا دو کہ حسن کا کیا مقام ہے اور حسین کا کیا مقام ہے۔ صبر میں اگر حسین اعلیٰ ہے تو شکر میں حسن بھی اعلیٰ ہے۔ امام حسین یہ کون ہے؟ یہ شہید اعظم امام حسین نبی کی اولاد ہے، اور ان سے محبت کرنا ہمارے لیے یہ بھی ایمان ہے کہ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو میری محبت کی تعلیم دو اور ساتھ میں میری اولاد کی محبت کی، اور مصطفیٰ فرماتے ہیں وَحُبَّ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور قرآن کریم کے تلاوت کی تعلیم دو، یعنی وہ قرآن پڑھا کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں، کیونکہ قرآن یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ دنیا کی ساری کتابیں مٹ سکتی ہے لیکن یہ قرآن کبھی مٹ نہیں سکتا ہے قول محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، کیونکہ اور کتابوں کا بنانے والا، لکھنے والا، اس کا رائٹر دنیا کا انسان ہے، لیکن قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، خدا ہی اس کی حفاظت فرمایا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں بہت لمبی اور چوڑی گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں، بس یہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت کی تعلیم دے۔ یہ دیکھیے یہ دیہات ایریا ہے، بنسبت شہر کے یہ ایک دیہات ایریا ہے، لیکن آپ نے یہ سوچا کہ یہ دیہات میں بھی اسلام کس نے لایا ہے، اس دیہات میں بھی پیغام کس نے لایا ہے، یہاں تک اسلام کے اسباب کو کس نے پہنچایا ہے، پرچم اسلام کو کس نے بلند و بالا کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں اسلام کی اتنی محبتیں ڈال دی تھی کہ وہ صحابہ اور صحابہ کے بعد تابعین دنیا بھر کے کونے کونے میں پھیل کر کے دین اسلام کی خدمت اور اس کی ترویج کرتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ایک کمزور سے کمزور گاؤں میں بھی چلے جائیں تو وہاں بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا آپ کو ملے گا، محمد رسول اللہ یعنی نبی کا کلمہ پڑھنے والا آپ کو وہ بھی ملے گا۔ بتاؤ دیہاتوں میں جا کے ہم وہاں تبلیغ کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض ایسے علاقے میں آپ جائیں گے وہاں آپ کو مزار ملے گا، بابا کا مزار ملے گا، ولیوں کا مزار ملے گا، لیکن کوئی مکان نہیں ملے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کے ولی آج سے نہیں بلکہ سینکڑوں سال پہلے ہی آ کر کے اس سرزمین پر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمتیں کر کے چلے گئے ہیں۔ میں ابھی راستے سے آ رہا تھا، میں نے کئی ایسے مقامات اور کئی ایسی جگہوں پہ دیکھا کہ جہاں پہ کوئی گھر نظر نہیں آتا ہے لیکن ولی کا در نظر آتا ہے، ولی کے چوکھٹ نظر آتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ کی دین ہے، یہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا دین ہے کہ ان لوگوں کی محنتیں مشقتیں ہیں کہ ایسے دیہات وغیرہ میں بھی اب دنیا کے خطے کونے کونے میں مذہب اسلام کے قوانین تک کو پہنچا دیا ہے۔ ہم جب بھی اشارے سماعت کیا کریں تو ان بزرگان دین کا نام لیا کریں اور اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکریہ ادا کریں، کیونکہ جو رب کا شکریہ ادا کرتا ہے اللہ اسے اور بھی نوازتا ہے۔